اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ مختصر ترین اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا وہ کوثر کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اس عطا کے صلے میں، اس عطا کے شکریہ کے طور پہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں معصومین نے فرمایا، جو کہ میرے پاس مختصر بے شمار تفاسیر ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے جو لوگوں کی مشکلیں تو حل کرتا ہے لیکن اس کی اپنے ہاں اولاد ہی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے یہ طعنہ دیا تو شکنیں سرکار رسالت مآب کے چہرہ اقدس پہ شکن آئی اور آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کی، میرا پروردگار جس حال میں تو راضی ہے اس حال میں راضی ہوں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میں تو تیری منشا کا تابع ہوں، جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، لیکن کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ تیرے محبوب کو لوگ یہ طعنہ دیں کہ تو آپ کی نسل نہیں ہے، آپ ابتر ہیں؟ تو اسی وقت اللہ پاک نے فرمایا، جبریل جلدی کر، کوئی محب اپنے محبوب کے چہرے پہ شکن نہیں دیکھ سکتا، تو جلدی کر اور میرے حبیب تک یہ صورت پہنچا دے۔ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ابتر ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں دو دعوے ہیں، پہلا کہ حبیب تیری نسل کثرت سے ہوگی اور قیامت تک باقی رہے گی، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تیرے دشمن ابتر ہوں گے۔ اب اسی سورہ مبارکہ کے پہلے دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں نے، حکمرانوں نے، دشمنان رسول نے، دشمنان آل محمد نے بے شمار ظلم و ستم کیے، اور سادات کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ زندہ دیواروں میں چنا گیا۔ آپ حیران ہوں گے مسلمانان عالم کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا، وہ بندہ بھی ہمیں پتا ہے جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جو مسلمانوں کا ہیرو ہے۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے وزیر سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں آل محمد کا کوئی فرد باقی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے سب کو مار دیا ہے۔ تو اس نے آخری وقت میں یہ کہا کہ میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل محمد کو دیواروں میں چنا؟ اور ہم نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کا قصہ پڑھا جس نے ایک فوج رکھی ہوئی تھی جنہیں سونگے کہا جاتا تھا۔ ان کے اندر ایک ایسی حس تھی کہ وہ سادات کو ان کے خون پسینے کی خوشبو سے پہچانتے تھے، اور حکم یہ تھا، آرڈر یہ تھا، انعام یہ تھا کہ جو کسی سید کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ یہ سارے لوگ، یہ سارے حربے آخر کیوں استعمال کیے گئے؟ صرف اس لیے
کہ نسل سادات کو ختم کیا جائے. اور یہاں چونکہ میں ایک فقیر ہوں، ملا نہیں ہوں، یہاں یہ پیغام دینا مجھے عالم اسلام تک ضروری ہے کہ آج بھی سادات کو قتل کیا جا رہا ہے اور کچھ اپنے معاشی طور پہ سادات کو قتل کر رہے ہیں. یہ خمس یہ سیدہ کی نسل کا حق تھا اور حق ہے. سیدہ کی نسل کے لیے خمس واجب ہوا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج وہ خمس کسی سید کو نہیں مل رہا. سادات کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. آج وہ خمس وہ مولوی کھا رہے ہیں کہ جو صدقہ بھی کھا جاتے ہیں اور خمس بھی کھا جاتے ہیں. میں اپیل کروں گا تمام عالم اسلامی سے کہ خمس سادات کا حق ہے، مولوی کا نہیں ہے. آپ سادات کو دیں. آپ کے محلے میں غریب اور مستحق سادات ہیں، آپ ان کو دیں. اولاد فاطمہ کا حق ہے، اولاد سیدہ کا حق ہے. یہ اولاد سیدہ سے چھین رہے ہیں لوگ. آج بھی ہم جب سیدہ کے غاصبوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ شامل ہیں جو آج بھی سیدہ کا حق کسب کر کے کھا رہے ہیں، اپنی پجیرو بنا رہے ہیں، اپنے مربے بنا رہے ہیں. اور یہ چونکہ عالم اسلام کی بات ہے، سیدہ کسی نے پوچھا مولا کوثر کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے لفظ کوثر کو جب وجود عطا کیا تو ہماری دادی زہرا بن گئی. یعنی جس بی بی کو اللہ قرآن میں پیار سے کوثر کہہ کے خطاب کرتا ہے، اس بی بی کا نام زہرا ہے. یہ سیدہ صلوات اللہ علیہ بطول ہیں. اور بطول کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ بطول وہ بی بی ہوتی ہے، وہ عورت ہے، وہ مستور ہے جسے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی مصلح عبادت سے نہ روکا جائے. اس پر نماز بچپن سے لے کے اپنی شہادت کے ہر وقت واجب ہو. اس کو کبھی روزے سے نہ روکا جائے، اس کو عبادت سے نہ روکا جائے. اور یہ میں نے تاریخ میں روضۃ الشہداء اور دیگر بہت ساری کتابوں میں، میرے پاس کم از کم 20 کتابیں ہیں جن میں یہ تحریر ہے کہ ادھر امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ جناب سیدہ نے مصلی بچھا لیا اور حجرے میں عبادت خدا میں مصروف ہو گئیں. ام ایمن اس رات کو نہ سمجھ سکیں. اگر سمجھ بھی سکیں، یہ سادات کے غلام اس لیے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے. چلتی ہوئی مسجد میں تشریف لائیں اور کہا پاک پیغمبر ابھی حسن کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، بطول مصلی عبادت پہ ہے. تو رسول نے مسکرا کے فرمایا اے ام ایمن، بطول ہوتی ہی وہی ہے جو کبھی عبادت سے نہ روکی جائے. یہ بطول میری بیٹی بطول دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ بطول ہے، یہ معصومہ ہے. اور اللہ نے ان کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نازل کر کے یہ بتایا ہے کہ رجس خواہ وہ کسی صورت میں ہو، خواہ آلودگی کی صورت میں ہو، خواہ ناپاکی کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی خیالات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، رزق کبھی ان کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو فرمایا کہ میری بطول، میری بیٹی بطول ہے. اور سیرت سیدہ کا کیا کہنا. ایک نابینا صحابی بی بی کے گھر میں آیا تو بی بی پردے میں چلی گئی. پاک پیغمبر نے پوچھا اے بطول، یہ نابینا صحابی یہ تو دیکھ نہیں سکتا. تو بی بی نے عرض کیا بابا یہ تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. معلوم یہ ہوا کہ سیدہ پاک کی ماننے والی جو بیویاں ہیں، جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سیدہ کی وہ کنیزیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پردے کا خیال رکھیں. نہ صرف کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھے، بلکہ وہ بھی نامحرم پر غلط نظر نہ ڈالیں. پھر وہ اس بات کے کہلانے کی مستحق ہیں کہ ہم سیدہ کی نوکرانیاں ہیں، ہم سیدہ کی کنیزیں ہیں. اور دنیا میں 2 بطول بیویاں گزری ہیں، باقی انشاءاللہ آگے اگلے ایپیسوڈ میں چلیں گے.
दो बीवियां बतूल गुजरी हैं। एक जनाब मरियम, बगैर शोहर के ईसा का पैदा होना, यह आपकी इस्मत की दलील है। बैतुल मुकद्दस के अंदर आप तशरीफ लाती हैं। लेकिन दूसरी जनाब सैयदा पाक सलवातुल्लाह अलैहा व सलामुल्लाह अलैहा, ये वो बीबी है जिनके दरवाजे पे पाक पैगंबर रुकते हैं और यहां आके इजाजत लेते हैं। बीबी फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, बाबा जान मैं तो बेटी हूं, पर्दे की क्या जरूरत, इजाजत की क्या जरूरत। फरमाया, ए बतूल, मैं तेरे दरवाजे पे खड़े होके आया ततहीर पढ़ के दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि ये वो दरवाजा है जहां मैं भी रुकता हूं। खबरदार कभी इस दरवाजे की गुस्ताखी न करना। इकबाल कहता है, दुनिया में दो मस्तूरात गुजरी, एक मरियम और एक बतूल। लेकिन इकबाल ने तकाबुल किया। वो कहते, खबरदार, मरियम अज़ निस्बत ईसा अजीज। मरियम को सिर्फ एक फजीलत हासिल है कि वो ईसा की मां है। मरियम अज़ निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। लेकिन सैयदा ज़हरा को 3 फजीलतें हासिल हैं। कौन कौन सी? पहली, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, वो बीबी रहमतुल आलमीन की बेटी है। नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, जो अव्वलीन व आखिरीन के इमाम हैं, पाक बीबी उनकी बेटी है। और फिर इतना ही नहीं, बानोए ताजदारे हलता, वो ताजदारे हलता की बीवी है। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं। फकत इतना ही नहीं, वो कहते हैं खबरदार, ये बीबी का तकाबुल मरियम से ना करो। वो बीबी कौन है? मादरे आ मरकजे परकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। वो पाक मज़मा वो है जो हसन की भी माँ है और हुसैन की भी माँ है। मरियम बतूल है बगैर शोहर के, ज़हरा बतूल है शोहर होते हुए भी। और मरियम को एक फजीलत हासिल है, सैयदा पाक को 3 फजीलतें हासिल हैं। और याद रखिए मुसलमानों, एक बात जहन में जरूर रखनी है, रसूल फरमा गए हैं, जिसने बतूल को रंजीदा किया, बतूल मेरा टुकड़ा है, जिगर का नहीं। अल फातिमा तो बजा तो मिन्नी, मेरा टुकड़ा। अगर मैं नबी हूं तो नबूवत का टुकड़ा है, अगर मैं मासूम हूं तो वह इस्मत का टुकड़ा है, अगर मैं हिदायत करने वाला हूं तो वह हिदायत का टुकड़ा है। मर्दों के लिए मेरा अस्वाए कामिल है, औरतों के लिए बतूल का अस्वाए कामिल है। फरमाया, खबरदार, मेरी बतूल मेरी इस्मत में भी शामिल है, मेरी ततहीर में भी शामिल है, और ये मेरा टुकड़ा है। और जिसने बतूल को गजबनाक किया, उसने मुझे गजबनाक किया। जिसने मुझे गजबनाक किया, उसने अल्लाह को गजबनाक किया। और जिसने अल्लाह को नाराज किया, क्योंकि बतूल की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। बतूल की नाराजगी नहीं है, फकत रसूल की भी नाराजगी है और अल्लाह की भी नाराजगी है। फरमाया, जिसने बतूल को नाराज किया, उसने अल्लाह को भी नाराज किया, मैं रसूल को भी नाराज किया। तो मालूम ये हुआ, मुसलमाना ने आलम, तारीख के झड़कों में झांको, अगर और कहीं नहीं मिलता तो सही बुखारी पढ़ो, ये तो हर घर में होगी, उसको देखो, दूसरी जिल्द को देखो, और ये देखो कि किस किस ने सैयदा को गजबनाक किया है। अगर जरूरी हुआ तो हम अगले एपिसोड में वो सही बुखारी आपको दिखाएंगे। आपने नई एडिशन में वो निकाला तो क्या हुआ, पुराने एडिशन में लिखा हुआ है, जिसने सैयदा के दरवाजे पे आके गुस्ताखी की। आप अपनी किताबों का मुतालिया करें, फिर ये सोचें कि जिसने सैयदा से गुस्ताखी की उसकी शान क्या होगी, और जिसने सैयदा से मोहब्बत की, जिसने सैयदा की गुलामी की, उसकी शान क्या होगी। हमने तो तारीख में वो सलमान फारसी भी देखा है, वो सलमान मोहम्मदी भी देखा है, जो बतूल के दरवाजे पे सारी जिंदगी अपनी सफेद दाढ़ी से बहारी देता था,
اپنی سفید داڑھی سے سیدہ کے دروازے کو صاف کرتا تھا، اور کسی نے یہ پوچھ لیا اے سلمان بتا سیدہ کے دروازے کے اوپر والی لکڑی جو ہے وہ بیری کی ہے یا کھجور کی ہے؟ تو سلمان غضبناک ہو گئے اور کہا خبردار، تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کیا میں اتنا گستاخ ہوں کہ میں سیدہ کے دروازے کی لکڑی دیکھوں؟ فرمایا آج تک میں بہاری دیتا ہوں، جھاڑو دیتا ہوں، میں نے سیدہ کے دروازے پہ نظر ہی نہیں کی، مجھے کیا پتا وہ لکڑی کس چیز کی ہے۔ تو یہ ہے غلامان سیدہ، اور جہاں جہاں بھی غلامان سیدہ ہیں، ایام سیدہ آ رہے ہیں، وہ سارے سیدہ پاک کی سیرت کو، سیدہ پاک کی شان کو اجاگر کریں۔ اور میں اپنے علماء و ذاکرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیدہ پاک پہ ہونے والے ظلم ضرور بیان کریں، لیکن بیان میں تمیز ضرور رکھیں، ادب رکھیں، کیونکہ سیدہ ادب کے لائق ہیں۔ اس میں کہیں بھی ایسے بات نہ کریں کہ جس میں پاک سیدہ کے ادب اور احترام میں فرق آئے، مولا علی کے ادب اور احترام میں فرق آئے۔ آپ اشاروں کلام سے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ چھپ کے بھی، آپ ایک طرف سے گزر کے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن سیدہ کی عزت اور عظمت ضرور ملحوظ خاطر رہے۔ اور میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سرکار سیدہ پاک کی شہادت اور آپ پر ہونے والے ظلم کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔